بجماله كشف الدجى بقدومه زال الوباء صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما من كفه ماء جرى نحو السماء ليلا سرى خير الرسل خير الورى صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما من كفه ماء جرى نحو السماء ليلا سرى خير الرسل خير الورى صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما طلع النبي المصطفى كالبدر يطلع في الدجى بطلوعه جاء الهدى صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما إن الحسن أهل الأباء معه الحسين خير النساء هم في الجنان ساداتنا صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما من غازهم فلقد شكا صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله باغ عالم میں باد
ابر رحمتی اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمتی اٹھا آج کی رات ہے، اور جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ آج کی رات ہے، شاہ دولہ آج کی رات ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، حضور پر نور شافع یوم النشور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم معجزہ معراج شریف دا ذکر جاری ہے۔ یہ ایسا معجزہ، ایسا کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ جڑا ہور کسے نبی دے حصے چ نہیں آیا، آیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے چ آیا۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام انہوں نے بارگاہ ربی دے وچ عزت کی التجا کی، رب ارینی، یا اللہ کریم مینو اپنا دیدار نصیب کر دے۔ جناب عزت جو جواب آیا، لن ترانی موسیٰ تسی ہرگز نہیں ویکھ سکو گے۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی التجا یہ کس طرح پوری ہوئی، یہ میں آگے چل کے عرض کرا گا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عرش دے اتے بلایا تے بلا حجاب اپنا دیدار کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنی ذات نبی پاک دے سامنے بٹھا کے آپ کو دیدار کرا کے خود ہی تعریف کر دیتی، ما زاغ البصر وما طغى۔ انہیں اینا ویکھیا کہ نظر نہ بہکی ہے نہ ادھر ادھر ہوئی، یہ صرف دیکھنے کا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو کلام دی صورت چو حاصل ہویا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے نال کلام فرمایا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے حبیب دے نال بھی کلام فرمایا۔ کس طرح؟ بے حجاب کلام فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے صرف کلام کیتا، الم تری الی ربک، سنیا تو تے اپنے رب نو دیکھے اپنی اکھاں دے نال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کلام دی سعادت حاصل کرن دے واسطے کوہ طور دے اوتے تشریف لے کے گئے، اور کوہ طور تے جا کے رب تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوئے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دے نال بھی کلام فرمایا، لیکن کوہ طور دے ہوتے نہیں، لا مکان کے بلا کے اپنے حبیب دے نال کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کلام فرمایا، وہ کلام میرے اور تواڈے کلام دی طرح نہیں سی کہ زبان نال ہوئے، کان جڑے نے سماعت کرن، نہیں، بلکہ وہ کلام اس قدر عظمت دا حامل سی کہ دایوں بھی تے بایوں بھی، سجے تے کھبے تے آمنے تے سامنے ہر طرف سرکار موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال جڑا کلام فرمایا او بلا حجاب فرمایا تے آمنے سامنے بٹھا کے کلام فرمایا، ویکھیا بھی، ویڈیو بھی ہوئی تے آڈیو بھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا یہ عظیم معجزہ ہے جہدے وچ بڑے بڑے حقائق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماعت بھی کیتے تے بصارت بھی کیتے، کنی سنے بھی تے اکھی ویکھے بھی۔ یہ صرف اور صرف میرے اور تواڈے آقا، اسے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دے سن، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، میں انہاں حقائق نو ویکھنا وا جنہاں نو تسی نہیں ویکھ سکدے، تہاڈیاں نظراں تو او چل رہے، انہاں حقائق نو سن لینا وا کہ جڑے تسی نہیں سن سکدے، تہاڈیاں سماعتاں تو ماورا نے۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مسجد حرام دے وچ مسجد انبیاء اور فرشتیاں نو کٹھیا کیتا، جبریل بھی نے، میکائیل بھی نے، اسرافیل بھی نے، سارے فرشتے نے، نورانی براق بھی جڑا کہ بڑے ترلے لیندا سی کہ کاش میں اس کملی والے دی سواری بن جاواں جنہاں نے معراج دے تے آنا ہے۔ گل سنی سی کہ کملی والے آخری نبی محمد مصطفیٰ نے عرشاں تو پار جانا ہے، تے دل دے وچ سائے خواہش سی تے روندا بھی سی کہ کاش میں وہ سواری بن جاواں، میرا مقدر جاگ پوے، مینوں سواری نصیب ہو جائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اس شیر دا ذکر اس شیر دے وچ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، اور سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ جبریل امین قدم بوسی کرتے ہیں، سرکار نو بیدار کرتے ہیں، صحن حرم دے وچ لے کے آتے ہیں، اور پھر جس وقت اس سواری دے اوتے آپ تشریف فرما ہوئے، جبریل کو لگام پھڑی ہوئی ہے، میکائیل نے آپ دیا رکابہ پھڑیاں ہوئی ہیں، آپ نو سوار کرایا جا رہا ہے، تے محبوب نو دولہا بنایا جا رہا ہے، تے رب دی بارگاہ دے وچ آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول اللہ چشتیہ بال شریف۔ حضرات محترم، یاد رکھو کہ سدرۃ المنتہا جہاں قرآن پاک دے وچ بھی ذکر ہے، ان دا سدرۃ المنتہا، وہ جبریل دا مقام ہے۔ جبریل امین اتھے تشریف فرما ہوندے سن، رب دی بارگاہ چ وحی آندی سی تے سرکار دو عالم دی بارگاہ دے وچ لیا کے تے پیش کردے سن۔ اے خادم سن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آتے،
نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، جبریل ذرا مینو اپنا دیدار دکھا، مینو ذرا اپنا آپ بخا، اپنی اصلی صورت کو دکھا۔ کملی والے دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ 600 پر نے میرے پرا دی تعداد 600 ہے، لیکن میں تمہیں ایتھے نہیں بخا سکتا اپنا آپ۔ اگر تساں مینوں ویکھنا ہے نا تو سدرۃ المنتہا تے آؤ، جڑا میرا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مینوں سدرۃ المنتہا تے تسی دیکھ سکتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کہا ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا تے مینوں تو اپنی صورت دکھائی، اپنی اصلی صورت دکھائی۔ دوستو اور بزرگوں، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ سدرۃ المنتہا دے تشریف لے کے گئے تو جبریل امین نے اپنے سارے پر کھولے، 600 دے 600 پر کھولے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، ہوں عرض کر دے رہے، یا رسول اللہ تساں تے مینوں اپنی حقیقت، تساں تے میں کو میرا دیدار کر لیا، مینوں ویکھ لیا، لیکن سونے ذرا اپنا بھی تے دیدار کرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت نو اے ابو بکر سوائے میرے رب دے اور کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ پہنچ سکتا تھے وہ صورت، ذرا او اپنی اصلی صورت تے بخا دیو۔ جبریل امین آپ نے فرمایا، جبریل تو تے مینوں سدیا سی سدرا تے کہ مینوں ویکھن واسطے سدرا تے آؤ، تے میں سدرا تے گیا، تے ہن اس طرح کرنا جے مینوں ویکھنے تے لا مکان تے آ۔ سبحان اللہ، دعوت تکبیر، اللہ رسالہ، سورہ حاضری، استرالیا چشتیہ بادشاہی، میری حقیقت ویکھنی تے سدرۃ المنتہا تے آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا مکان تے آ۔ دیکھو عظمت، دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، میرے اور تواڈے آقا دی شان دیکھو۔ سبحان اللہ۔ لا مکان، اے اسی مکان وچ رہنے ہیں، چھت تے اٹاں نے، یہ وہ زمین ہے، اتنے سجا بھی ہے، کھبا بھی، اتاں بھی ہے، تھلے بھی ہے، آمنے سامنے سارا کچھ ہے۔ یہ مکان ہے جتے سجا بھی ہے، کھبا بھی ہے، اگا بھی ہے، پیچھا بھی ہے، اتنے بھی ہے، تھلے بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ مکان ہے، چھت بھی ہے، دوارا بھی نے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، یہ مکان ہے۔ اینو مکان کیا جاتا ہے تے رب لا مکان، سبحان اللہ، جتھے نہ سجا نہ کھبا، کوئی طرف بھی نہیں، نہ اگے نہ پیچھے، نہ تھلے نہ اتے، کوئی نہیں، نہ زمین نہ آسمان، وہ لا مکان ہے۔ اتھے والا کدی طاقت جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتھے کون جا سکتا ہے؟ اللہ، اتھے جا سکتا ہے کہ میرا تہاڈا نبی جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ۔ دعوت تکبیر، اللہ رسالہ، سورہ حاضری، استرالیا چشتیہ بادشاہی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ جبریل عرض کرتا ہے، کملی والیا میرا ہے مقام ہے، لو دنا تو ان ملتا
تو میں تو جل جاواں گا. سونے تیرا ہی مقام ہے, تو اس لا مکان والے کو چلے تے تو اتھے جا, اے تیرا ہی کام ہے. سونے تو ہی لو اسلام مقام والے نو دیکھنا وا, تیری پتہ نہیں کی حیثیت ہے, تیری پتہ نہیں کی نشان ہے تیرا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دیکھو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تے پہنچے, آپ نے فرمایا جبریل زمینی سفر تو میرے نال لیا, مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک سفر میرے نال کیتا, اور پھر آسمانی سفر 7 آسمانہ تک تو میرے نال لیا. سارے حقائق دیکھے نے, جنت بھی گزری, دوزخ بھی گزری, فرشتے بھی گزرے, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, تمام انبیاء دے نال بھی ملاقات ہوئی, آسماناں دے وچ ساری ملاقات ہوئی, تو میرے نال سی. اور پھر ایک چھوٹا جہا گل اتنے میں عرض کرتا جاواں, جس ویلے سرکار دو عالم آسمانی سفر تے جاندے سن تے دوستو جڑے پہلے آسمان تے گئے, دوسرے تے گئے, تیسرے تے گئے, 7ویں آسمانہ تک جا کے آسمانہ دے دروازے نو کھٹکھٹاونا, اندروں آواز آنی کون ہے؟ انہیں کہا جبریل ہے. انہیں کہا تیرے نال کون ہے؟ انہیں کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آج آن دی تھے آئے بلایا, انہوں نے فرمایا ہاں. پھر دروازہ کھلتا سی تے پھر سرکار اتے جاندے سی. نبی پاک دا نام لینا, جبریل دے نام دے اوتے دروازہ آسمانہ دا نہیں سی کھلیا کہ میں جبریل ہاں. فوراً دروازہ کھل جاتا کہ میں ملک الملائکہ وا, تے دروازہ کھل جاتا, لیکن نہیں کھلتا. میں تیرے نال کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے. فرمایا اگر محمد مصطفیٰ نے تو دروازہ انہاں واسطے کھلنا ہے. سبحان اللہ. پتہ لگا جدو آپ معراج تے گئے تے وہ خاص دروازہ سی جتوں لنگ کے میرے تہاڈے آقا گئے. سبحان اللہ. اج دا صدر جاندا ہے, اج دا وزیر اعظم جاندا ہے, وہ دے واسطے بڑا پروٹوکول جناب عالی, اگے پیچھے سواریاں, اگے پیچھے یہ تے خاص رستہ لا جی. اے جڑا نا رستہ ایتھوں صرف کوئی لگ سکتی ہے یا صدر لگ سکتا ہے, ہو دنیا دا کوئی بندہ نہیں لگ سکتا. اج میرے آقا شہنشاہ دو عالم آج آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکان دے ہوتے, سارے دروازے رب تعالیٰ نے کملی والے واسطے کھول دیتے تے کھا میرے دوستو. قبر دے وچ جنت دیاں کھڑکیاں کھلنیاں نے تے میرے کملی والے دے نام تے کھلنیاں. سبحان اللہ. بے شک ایمان دا دروازہ کھلا ہے تے لا الہ الا اللہ جنہ مرضی پڑھیے, جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھیے بندہ صاحب ایمان ہوندا ہی نہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جنت دے اوتے جناب تالے لگے ہونے نے, کملی والے نے جانا ہے تے پہلا قدم رکھنا ہے تے پھر جنت دا بھی دروازہ کھلنا ہے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا دا اعزاز نے, کرم نے, رب تعالیٰ نے جڑے عطا فرمائے نے محمد مصطفیٰ, انہاں دی شان ہی بڑی عظیم. جس ویلے آپ تشریف لے کے گئے سدرۃ المنتہا دے ہوتے تو جبریل نے پوچھا, جبریل زمینی سفر تے بھی نال ڈیا, آسمانی سفر تے بھی نال ڈیا, سدرۃ المنتہا تک میرے نال آیا تے اگاں بھی ہن میرے نال چل. تے آپ نے پوچھا کہ تیری حاجت ہے؟ میں چلیا رب دی بارگاہ چ, اللہ دی بارگاہ چ چلیا, تیری کو حاجت ہے؟ ہن میرے دوستو اور بزرگوں, سرکار نے یہ سوال کیوں کیتا؟ آپ نے یہ سوال اس واسطے کیتا کہ آپ دے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ نو اگ دے وچ سٹیا جان لگا سی تے جبریل امین آئے تے آپ نے فرمایا اے اللہ دے خلیل کو میری حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل منو تیری کوئی حاجت نہیں, کوئی حاجت نہیں.
میرے حال نو میرا رب تیرے نال بہتا جانتا ہے۔ سبحان اللہ اگر وہ دی خوشی اس بات کہ ابراہیم اگ دے چلا جائے تو ابراہیم نے اپنی جان کی کرنی ہے، جان دی ہوئی اسی تھی حق، تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سبحان اللہ جبریل امین دا اتنا پوچھ لینا یہ ایک احسان سرکار نے سمجھا کہ میرے جدے امجد دے ہوتے انہوں نے یہ احسان کیتا ہے کہ پوچھیا ہے کہ تانوں کوئی حاجت ہے گی ہے؟ آپ نے اس احسان کا بدلہ انج اتاریا، پوچھیا جبریل تینوں کو حاجت ہے کہ میں رب دی بارگاہ چ لے کے جاواں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اتھے میرے دوستوں اور بزرگوں جس وقت حضرت جبرائیل کو آئے سن تے آپ اپنی مرضی نال آئے سن، اگر رب دی رضا نال آندے نا تے پھر تے کدی سرکار ابراہیم انکار نہ کردے، کدی بھی انکار نہ کردے، پھر اپنی حاجت دا بیان بھی کر دیندے، لیکن چونکہ اپنی طرفوں آئے سن فرمایا جبریل مینوں تیری کوئی حاجت نہیں، تیری میں کوئی حاجت نہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ رب دی مرضی دے اوتے انہوں پوچھتے ہیں جبریل دس کوئی حاجت ہے ہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ ایک ہی ہے، میں تہاڈی بھی خدمت سیوا بڑی کیتی، خدمت کیتی، تہاڈی خدمت میں خادم بن کے آندا رہا، وہی لے کے آندا رہا، اور ویسے بھی اور بھی کئی مقامات ہوتے آندا رہا۔ جدوں آپ نو سازش کر کے کفار مکہ دے ابو جہل ورگیاں نے آپ دے اوتے پتھر لڑکانا چاہیا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور اس پتھر نو سرکار دے اتے نہیں گرن دیتا بلکہ اس نو رستے دے وچ ہی روک لیا۔ جبریل امین اس موقع دے اتے بھی حاضر ہوئے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو طائف دے میدان دے وچ پتھر مارے گئے، سنگ باری کیتی گئی، آپ دے قدمان مبارک انہاں تو لو جاری ہویا، خون آپ دے نالین پاک دے وچ بھی جم گیا۔ اس موقع دے اتے بھی جبریل حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ اگر تہاڈا ارشاد اور حکم ہوئے تے اے پہاڑ اے طائف والے دے اتے سٹ کے انہوں میں غرق کر دیا۔ میں جبریل نہیں، میں تے رحمت للعالمین۔ اے نہ صحیح انہاں دی اولاداں دے وچوں ویکھی مسلمان ہون گے، سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والے ہون گے۔ جبریل نے اپنی خدمت دا اتھے بھی اظہار کیتا، لیکن آپ نے فرمایا مینوں تیری کوئی حاجت نہیں۔ جبریل امین آپ اس سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک کی ضرورت ہے، ایک کی حاجت ہے، ایک کی التجا ہے کہ جس وقت کل قیامت کا دن ہوئے تہاڈی بھی خدمت کر لئی، انبیاء دی بھی میں خدمت کر لئی، میں چاہنا کل قیامت نو جس وقت تہاڈی امت پل صراط تو گزرے انہاں دے تھلے میں اپنے 600 پر بچا دیواں تاکہ انہاں دے نالوں آسانی دے نال او گزر جان۔ جے سبحان جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ
والیا کہ کل قیامت نو جدو تہاڈی امت پل صراط تو گزرے انہاں دے تھلے میں اپنے پر بچھا دے تاکہ وہ آسانی دے نال پل جڑا نا وہ لنگ جان انہاں نوں کوئی تکلیف نہ ہوئے. میرے دوستو اور بزرگوں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے کولوں اجازت طلب کی تھی. سرکار نے انہوں نے اجازت لے کے دیتی. ایک کتنا اعزاز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، حضور قرآن کریم نے کیا تسی بڑی بہترین امت ہو. سبحان اللہ. اخرجت للناس جڑی لوکاں دی طرف تبلیغ واسطے نکلی گئی ہو. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت سب تو بہتر امت ہے. سبحان اللہ. اے اعزاز ساڈی امت نو، سرکار دو عالم دی امت نو ملیا کیوں؟ اس واسطے کہ جنہاں دا نبی سب تو اعلیٰ ہے انہاں دی امت بھی سب تو اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا انی افاخر بکم الامم، کل قیامت دے دل میں اپنی امت تے فخر کراں گا، او دی زیادتی تے فخر کراں گا کہ سب تو زیادہ امتی جڑے نے وہ میرے ہون گے. کسی دی ایک صاف، کسی دا ایک امتی، کسی دی دو امتی، کسی دا 100 امتی، کسی دی ایک صاف، کسی دی دو صاف. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت ایوی ہوئے گی کہ لا تعداد ہی ہوئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو میرے دوستو اور بزرگوں، اے اللہ رب العزت دا کس قدر احسان ہے کہ سرکار دو عالم دی وجہ دے نال جبریل جے سب تو بڑے فرشتے او قیامت والے دن نبی پاک دی امت دے قدماں دے تھلے اپنے پر بچھا دیں گے کہ وہ آسانی دے نال گزر جائے. سبحان اللہ. یہ اعزاز سانو نبی پاک دی وجہ دے نال حاصل ہویا. دوستو اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مکہ مکرمہ تو جس وقت روانہ ہوئے، جس سواری تے آپ سوار ہوئے اس دا نام براق رکھیا گیا. وہ براق اس واسطے، براق برق تو نکلیا، برق دا معنی بجلی، حد نگاہ تک بجلی دی سرعت دی طرح انہوں دا ایک قدم براق دا پیندا سی. سبحان اللہ. اج تسی کسی ٹرین تے چڑھ جاؤ، ہوائی جہاز دے اتنے چڑھ جاؤ، وہ اتنی تیز رفتاری نال چلدا ہے کہ دوستان محترم باہر منہ کڈو تے فوراً بندہ اندر کر لینا. جہاز والے نے تے اگے شیشے لائے ہوئے نے کہ کوئی باہر منہ کڈ ہی نہ سکے کیونکہ جانی خطرہ ہے. تے کیا طاقت ہے میرے اور تہاڈے آقا دی، سبحان اللہ. تے کیا شان ہے میرے اور تہاڈے آقا دی. سبحان اللہ. براق جڑی حد نگاہ تک ایک قدم جدا جاندہ ہے، اس براق دے اوتے کملی والے سوار نے تے کدے اور آپ کوئی پردہ بھی کوئی نہیں، کوئی شیشہ بھی نہیں لگا ہوا، کوئی شے نہیں، تے محبت مصطفیٰ دا سفر جڑا تیزی دے نال جاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دا ہی کمال ہے کہ اتنا تیز سفر کہ جہاز نالوں بھی تے وڈے وڈے جہازاں نالوں بھی تے F-16 نالوں بھی تیزی دے نال گزر جانا تے مصطفیٰ علیہ السلام نو کوئی تکلیف بھی نہ ہونا ہے. محمد مصطفیٰ دا کمال نہیں تے اور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دوستان محترم، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ تشریف لے کے گئے، گزر رہے نے براق دے تے تشریف فرما نے تے آپ نے فرمایا مررت بکسیب احمر، میں لال ٹیلیاں دے تو گزریا. رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور دے وچ کھلو کے صلاۃ پڑھ دے پے.
کھڑے ہو کے تے صلات پڑھتے پے نے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، کئی لوگوں نے دا ترجمہ کیتا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اہل ذوق کہندے نے کہ یہ دا مطلب اے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جان معراج تے، انبیاء کرام بھی اتنے سارے نے جانا ہے تے موسیٰ علیہ السلام بھی انتظار اچ نے، تے کوئی بندہ انتظار اچ ہوے تو او جس لئے مہمان آن والا ہوے تے پھر بندہ نماز نیند کے کھڑو جائے، اے عقل نہیں مانتی۔ کملی والے جس وقت آ رہے سن، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے آپ کے اتنے صلاۃ و سلام پڑھے سن۔ یا تکبیر، اللہ رسالہ، یا رسول، اللہ حیدری، یا حبیب، آستانہ لیا چشتیہ بان شریف، کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی تو دے فرشتے بھی، اللہ بھی وہ دے فرشتے بھی او نبی پاک دے تے درود پڑھ دے نے۔ اہل ایمان تسی بھی صلاۃ و سلام پڑھو۔ اے صلاۃ و سلام تے پڑھن دے وچ موسیٰ علیہ السلام نو اے حکم ہے، لہذا اس حکم دی تعمیل دے وچ آپ جڑا نبی پاک دے تے صلاۃ و سلام پیش کر رہے سن تے کھڑے ہو کے پڑھ رہے سن، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ جس وقت مسجد اقصی دے وچ تشریف لے کے آئے، تے انبیاء کرام موجود سن، سارے انتظار وچ نے کہ او پیارا سونا آئے تے او دے پیچھے کھلو کے اسی بھی نماز ادا کر لئیے۔ سب دی یہ خواہش سی تاکہ جڑا رب اسی الس دے دن معاہدہ کیتا سی او دے اتے عمل کر لئیے، نماز پڑھاں گے انہاں دے پیچھے نماز ادا کران گے تے اپنی اتباع تے اطاعت تے آپ دی نصرت دا اسی بھی تھوڑا جا اظہار کر لواں گے۔ سبحان اللہ۔ سارے پیغمبر بیٹھے ہوئے نے، لیکن سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ نے فرمایا قدم یا رسول اللہ، کملی والے تسی اگے ہو تے جماعت تساں کرانی ہے، اج اے اعزاز تہاڈا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 لاکھ یا کم و بیش جتنے بھی نبی سن سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی امامت دے وچ نماز ادا کر کے اے اظہار کر دیتا کہ دیکھو دنیا دے وچ سب تو زیادہ اگر کسی مخلوق نو کوئی اہمیت کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ انسان ہے، انساناں دے وچوں اولیاء نو فضیلت حاصل ہے، اولیاء دے وچوں صحابہ نو فضیلت حاصل ہے، صحابہ تو بعد انبیاء نو فضیلت حاصل ہے، لیکن اج اساں ساری فضیلتاں محمد مصطفیٰ دے قدماں دے اوتے نچھاور کر دتیاں نے۔ اللہ رسالہ، یا رسول اللہ حیدری، آستانہ چشتیہ بان شریف۔ اج اسی اس منصب دیا تے انہاں دا صدقہ، نبوت دا
دا منصب سانو ملیا تے انہاں دا صدقہ، رسالت ملی تے انہاں دا صدقہ، کمالات اور معجزات سانو عطا ہوئے محمد مصطفیٰ دی وجہ دے نال رب تعالیٰ نے سانو عطا فرمائے نے۔ اج اسی ساری فضیلتاں نو محمد مصطفیٰ دے پیچھے نماز ادا کر کے اپنی ساری فضیلتاں قربان کر دے پئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم آپ نے نماز پڑھائی تے تمام انبیاء کرام نے آپ دے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ ایک چھوٹی جی گل کر کے اجازت چاہوں گا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اللہ والیاں نو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قبر انور دے وچ بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ جس وقت آپ نے نماز پڑھائی تو موسیٰ علیہ السلام نبی پاک دے پیچھے نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر جس وقت آسمانی سفر شروع ہویا، پہلے دوسرے تیجے آسمان تے آپ تشریف لے کے گئے تے چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام جڑے اوتھے بھی موجود سن۔ سبحان اللہ۔ اپنی قبر انور دے وچ بھی نے، سرکار دے پیچھے بھی نے، اور پھر چھویں آسمان دے اوتے بھی نے۔ دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام نو ایک کمال عطا فرمایا کہ او ایک لحظے دے وچ ایک جگہ تے ہون تے دوسری جگہ تے جانا چاہن تے او انہاں واسطے کوئی مشکل نہیں، ہوتے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام قبر تے سن، اور پھر آپ مسجد اقصی دے وچ بھی سن، اور پھر چھویں آسمان دے اوتے بھی موجود سن۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام آپ استقبال واسطے سرکار دو عالم دے کول پہلا سن، آپ بعد تشریف لے آئے۔ یہ مطلب پھر تے موسیٰ علیہ السلام دا کمال زیادہ ہے نا، جلدی پہنچ گئے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام اتھے پہنچے تے نبوت دی طاقت نال پہنچے، جڑے نبی پاک دے صدقے نال آپ نو ملی، اس نبوت دی طاقت دے نال پہنچے تے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تے براق دے اوتے تشریف لے کے آئے، اس تے براق دی طاقت نہ پہنچے، براق دی طاقت بہر حال نبی دے نال کٹے، اس واسطے موسیٰ علیہ السلام پہلا آگے اپنی طاقت نال، نبی پاک براق دی وجہ نال پیچھے آئے۔ دوستان محترم، اس معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا عظیم معجزہ جے دے اوتے ایک ایک قدم دے اوتے بڑے بڑے نکات بڑے بڑے معجزات موجود نے۔ اللہ رب العزت سانو سرکار دو عالم دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور آپ دے مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دی سچی تے پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔